وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام جہانوں کے لیے رحمت، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور اے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رحمت ہوں جس کو اس نے مخلوق کو تحفے کے طور پر دیا ہے۔ میں مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہوں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ آج ضرور جڑے رہیے ناظرین، کیونکہ آج انتہائی ممتاز بارگاہ میں یعنی خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلیں گے، اور میں یہ ابتدا میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ خادم رسول ہونے کا جو شرف اور ٹائٹل ہے ناظرین، میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی پریولیج دنیا میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ فضیلتوں کے آسمان اور مراتب کی کہکشاں میں ایک ایسے ستارے جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، بے انتہا پیارے، ان کا ذکر پاک کرتے ہیں، جو اس عظیم ترین خاتون حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے نور نظر ہیں، جو فدائے رسول بھی ہیں اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں خالہ بھی ہیں، جن کا گھر آمد سرکار علیہ السلام سے مہکتا تھا، جن کا گھر آرام گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا تھا، جن کا گھر مواخات مدینہ کے عظیم موقع سے سجا تھا، جن کے چلنے کی آہٹ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں سنائی دی، جو حکمت و دانائی، مضبوط عزائم، پختہ ارادے، صبر و قناعت، برداشت عفو و درگزر اور دلیری و شجاعت جیسے اعلیٰ اوصاف کی مالکہ تھی، انتہائی نڈر قسم کی خاتون تھی، انتہائی نڈر کہ کوئی سرکار کی طرف آنکھ اٹھا کے تو کیا دیکھ لے، آپ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتی تھی، جنہوں نے اپنے نور نظر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 برس کی عمر میں اس ہستی پاک کی خدمت گزاری کے لیے پیش کر دیا، جن کی خدمت گزاری کی تمنائی پوری کائنات ہے، جن کو 10 برس تک ناظرین وجہ وجود کائنات یعنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کا اعلیٰ ترین شرف ملا، یعنی پوری کائنات کے مناصب و مراتب ایک طرف ہیں اور خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یعنی خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹائٹل ماتھے پر سجنا ایک طرف ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں ظاہر آپ خالزاد بھائی تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاک تک خادم رسول کی حیثیت سے اپنے تمام فرائض انتہائی محبت اور خوبی کے ساتھ انجام دیے کہ سفر و حضر ہو، خلوت و جلوت ہو، یعنی اس میں کوئی تخصیص نہیں ہوتی تھی۔ وہ کم و بیش 10 برس حامل نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے رہے اور ہمیشہ اس شرف کو ایک ناز کے طور پر بڑی یعنی سمجھ لیجئے کہ تفاخر کے ساتھ پیش کرتے تھے کہ کیا تاجوری اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ سوائے غزوہ بدر میں ناظرین کم سنی کی وجہ سے کم و بیش تمام ہی غزوات میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے، بلکہ یوں کہیں کہ اپنی جان نثار کرنے کو تیار رہے۔ صرف صحبت مصطفیٰ، خدمت مصطفیٰ اور جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے مستفیض نہیں
ہوئے بلکہ احادیث کی صورت میں علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی کسٹوڈین بنے۔ علم حدیث کے ساتھ علم فقہ میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمال حاصل تھا، اور یہی نہیں بلکہ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیتا جاگتا آپ شاہکار بھی ہیں کہ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر میں، مال میں اور اولاد میں کثرت سے نوازے گئے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے کہ 100 سال کے قریب عمر مبارک پائی، اور 100 ہی تقریباً تعداد کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولادوں کی اولاد عطا کی۔ اور یہ کیسی خوش بختی ہے ناظرین کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان سے خاص محبت تھی، ان کو بیٹا کہہ کے اور کبھی کبھی پیار سے انیس کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کی سب سے زیادہ ایگزیکٹو فیملی یعنی خاندان نبوت کے ایک ممبر سمجھے جاتے تھے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردے کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین میں صدقات کا افسر بنا کر بھیجا، اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں انہیں تعلیم فقہ کے لیے ایک جماعت کے ساتھ بصرہ روانہ کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلدستہ اخلاق میں 4 پھول ایسے نازک ناظرین اور اتنے لطیف اور اتنے شگفتہ ہیں جس پر یوں کہیے کہ تمام تر ان کی جو شخصیت کی خوبصورتی ہے اس کا انحصار تھا۔ پہلی بات حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسری بات اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیسری بات امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور چوتھی بات حق گوئی کہ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص اوصاف تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد ہو یا حجاج بن یوسف جیسے لوگ ہوں، ان کے سامنے کلمہ حق کہتے ہوئے آپ کبھی بھی ڈرتے نہیں تھے، چوکتے نہیں تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ دعا میں ہم یہی تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل بروز محشر ہمیں اپنے خداموں میں شامل فرما لیجئے۔ ہر مسلمان یہی دعا کرتا ہے کہ یا رسول اللہ اپنا پڑوس عطا کر دیجئے، اپنی خدمت عطا کر دیجئے۔ لیکن جن کو سرکار خود اپنی خدمت کے لیے چنے، یہ خادم رسول ہونے کا ٹائٹل کیسا زبردست ہے آپ سوچئے۔ ذرا تعارف سے آغاز کرتے ہیں۔ خاص طور پہ آپ کی والدہ محترمہ کا میں چاہتا ہوں پہلے تعارف ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مقام و مرتبہ، کیا اوصاف و محاسن، اور خاص طور پہ سرکار علیہ السلام کی ان سے جو محبت تھی، بتائیے ذرا۔ یقیناً یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہر امتی، ہر کلمہ گو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نوکری اور غلامی کا سوال کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے، اور یہ خواہش پھر اللہ رب العزت نے جن کی پوری فرمائی اور اس اعزاز کے ساتھ پوری فرمائی کہ وہ اپنے سال آپ ہو گئے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ایسی ہستیوں کو چنا گیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے۔ جہاں تک آپ کا اور آپ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے تعارف کی بات ہے، تو میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایک بات ارشاد فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ سبحان اللہ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شان شاہدیت کے ساتھ بھیجا، پھر مبشر بنایا، پھر دائی بنایا، نذیر بنایا، دائی الی اللہ بنایا، اور آپ کو روشن چراغ بنایا۔ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسا سراجا منیرا، چمکتا ہوا دمکتا ہوا روشن چراغ ہیں، سورج ہیں۔ یعنی تشبیہ بھی کس شے کے ساتھ دی جائے، ہر شے مان پڑ جاتی ہے آقا علیہ السلام کے سامنے۔
تو سراجہ منیرہ ہیں کہ جس تک آپ کی کرنیں پہنچیں وہ چمک اٹھا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جماعت صحابہ کرام ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ایسا خاص ملا کہ جب بھی ہم ان کو یاد کریں گے تو وہ اپنی مثال آپ نظر آئیں. سبحان اللہ. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سراج منیرہ کا وہ فیض ملا، وہ چمک ملی، وہ دمک ملی کہ آپ کو دیکھیے دو چیزیں حاصل ہوئیں اور آپ دونوں میں بے مثال ہو گئے. گود وہ ملی کہ جیسی گود اور کوئی نظر نہیں آتی اللہ، اور صحبت وہ ملی، خدمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، والدہ کا کردار اولاد کی تربیت میں، فکر میں کیا ہو سکتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے سامنے ایک بہترین نمونہ ہے. سبحان اللہ. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اور آپ کی والدہ کا تعلق انصار کے قبیلہ کے ساتھ ہے، بنو نجار کے ساتھ، جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا والہانہ استقبال بھی کیا. کیا نہیں، یعنی محبت ان کی گٹھی میں تھی. بنو نجار کی جو محبت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ تو اپنی مثال آپ ہے. بے شک. تو لہٰذا آقا علیہ السلام کا استقبال بھی اس انداز میں کیا گیا تھا. تو حضرت انس بن مالک کی کنیت مبارکہ ہے ابو حمزہ، اور آپ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب آپ نے پایا اور یہ اعزاز آپ نے پایا. آپ کی جو والدہ تھیں انہوں نے کم و بیش اسلام قبول کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے بھی قبل. گویا وہ مدینہ میں تھیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تشریف فرما تھے، اور آپ نے کم و بیش 2 سال یا 3 سال پہلے آپ نے کلمہ پڑھا. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تقریباً 8 یا 9 سال تھی کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسلام قبول کرنے کا ان کی والدہ کو یہ شرف حاصل ہوا. اور پھر آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے مدینہ منورہ میں. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بچے تھے، مگر جو ہی آپ کی عمر مبارک 10 برس ہوئی تو پھر آپ کی والدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو گئیں، اور یوں پھر کم و بیش 10 سال انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، صحبت میں اور آپ کے قرب میں گزار دی. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو ہیں وہ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب کی جو والدہ تھی ان کی پوتی تھی. تو اس اعتبار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا ان کے وہ کزن ہوئی. اس اعتبار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خالہ ہوئی اور ان کا رشتہ بھی اسی اعتبار سے ہوا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ جو ننھیالی اعتبار سے رشتہ آپ کو حاصل ہوا یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہو گئی. اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جب ہم بات کرتے ہیں یعنی حضرت انس بن مالک کی والدہ، ان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے آپ نے ایک لفظ استعمال کیا اپنے انٹرو میں، فدائے رسول. تو ان کی زندگی کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے سب کچھ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر قربان کر دیا. ایسا ہی حتیٰ کہ اپنے رشتے، دیکھیے رشتوں کو قربان کر دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. اور آپ نے جو آپ کے پہلے خامن تھے مالک بن ندر، تو وہ چونکہ اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے، اور اسی اختلاف کی وجہ سے وہ چھوڑ کر شام چلے گئے. وہاں بعض روایات کے مطابق قتل کر دیے گئے، بعض کے مطابق انتقال ہوا. تو پھر آپ نے دوسرا نکاح فرمایا حضرت زید بن سہل انصاری سے، جو ابو طلحہ کی کنیت کے ساتھ معروف ہوئے. تو حضرت ام سلیم نے اپنی پھر ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گزار دی. ایسا ہی، اور محبت میں یوں گزار دی کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اچھے اچھے کھانے جو ان کو میسر تھے وہ بنا کر پیش کرتی تھی. حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ کا نکاح کا واقعہ دیکھیں نا، سلام اللہ علیہ کا جب نکاح مبارک ہوا تو ان کو تیار آپ نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. ایسے ہی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کا نکاح مبارک بھی ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو انہوں نے کھانا بنا کر پیش فرمایا تھا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھجوایا. اور یہ تو محبت کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت کیا تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن خواتین کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے ان میں سے یعنی 2 یا 4 خواتین کا نام آئے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ، جیسے حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے جاتے، جن رشتہ داروں کے ہاں تو ان کے ہاں تشریف لے جاتے تھے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور وہ خدمت کرتی، اور ان کی شجاعت اور بہادری اور اسلام کے لیے قربانیوں کا عالم یہ ہے کہ وہ صرف خدمت کرنے والی یا کھانے پکا کر پیش کرنے والی نہیں تھیں، یا صرف اپنا بیٹا آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنے والی نہیں تھیں، بلکہ شجاعت کا عالم یہ تھا کہ غزوہ احد کے اندر آپ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ قیدیوں اور زخمیوں کے لیے پانی بھر کر لا رہی تھی، یعنی خوف کا کوئی دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ حتیٰ کہ غزوہ حنین کے اندر جب مشکل وقت آیا تو آپ نیزہ لے کر آقا علیہ السلام کے سامنے، خنجر لے کر آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہو گئی، تو آقا علیہ السلام نے پوچھا یہ آپ نے اس سے کیا کرنا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ جو کوئی آپ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے گا اس کے سینے میں اتار۔ تو آقا علیہ السلام ان کی یہ شجاعت سن کر مسکرا بھی پڑے۔ تو گویا صحابیات ہوں یا صحابہ کرام ہوں، وہ آقا علیہ السلام کی تربیت اور صحبت کا عکس جمیل تھی۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے، بڑا زبردست ایک تعارف ہو گیا، اور اب وہ موقع ہے کہ جہاں پہ یہ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کی طبیعت میں جو حق گوئی کا عنصر تھا، آپ دیکھیے، اور کوئی کمپرومائز نہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے اتباع میں، اور خاص طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ حکمت و دانائی سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسا نوازا تھا۔ دو واقعات میرے ذہن میں آتے ہیں اور میں چاہتا ہوں اس پہ آپ گفتگو کریں۔ ایک تو جب آپ کا نکاح ہوا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو وہ جو نکاح سے پہلے آپ نے کچھ گفتگو ان سے کی، بڑا ایک ایمان افروز واقعہ ہے۔ اور دوسرا ایک آزمائش یا امتحان جب آپ پہ آیا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، جس وقت آپ کے صاحبزادے کا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادے کا انتقال ہوا، اس وقت جو حکمت و دانائی سے آپ نے اس پورے واقعے کو پیش کیا، وہ کمال، قربان جائیے جی، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ نے حقیقی طور پر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی غلامی کا وہ حق ادا کیا کہ اپنی اولاد کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خادمی کے لیے بھیج دیا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شرف سے مشرف فرمایا۔ سبحان، جیسا کہ ابھی قبلہ مفتی صاحب نے بھی ذکر فرمایا کہ سیدہ ام سلیم کا پہلے جو نکاح تھا وہ انصار کے قبیلہ خزرج سے مالک بن نضر کے ساتھ ہوا، اور اسی سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت تھی، اور یہی وجہ اور یہی سبب بنا نزا کا کہ جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان جدائی ہوئی کہ حضرت سیدہ ام سلیم ایمان کے معاملے میں کسی بات پر بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے اس ایمان کے معاملے میں جو جھگڑے یا معاملات ہو رہے تھے وہ تو ہو ہی رہے تھے، لیکن جیسے ہی حضرت انس بن مالک بولنا شروع ہوئے ہیں تو آپ نے پہلے کلمات ہی آپ کی والدہ نے کلمہ طیبہ کے ہی آپ کو سکھائے، جس کی وجہ سے یہ جدائی ہوئی اور وہ شام چلے گئے، اور پھر اس کے بعد وہاں پر انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ جو سیدہ ام سلیم کہلاتی ہیں، یہاں میں ضمناً ایک بات عرض کروں، یہ خاندان ایسا ہے کہ جن کے ناموں میں تصغیر کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ تصغیر جو ہے عربی ادب میں پیار محبت کے لیے جو نام استعمال ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے اسد ہے تو اس کو ہم اسید کر دیتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے اب یہاں ان کے ناموں میں آپ دیکھیے کہ آپ ہیں تو انس، لیکن حضور محبت سے انہیں انیس کہتے ہیں، آپ کی والدہ کو ام سلیم کہا گیا، آپ کے جو بھائی تھے ان کا نام عمیر تھا، تو یہ تصغیریں مستقل آپ کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں، تو یہ گویا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت جو حضور اپنے مبارک کلمات کے ذریعے سے انہیں ارشاد فرمایا اس کا بھی اظہاریہ پیش ہوتا ہے۔ جب یہ نکاح ختم ہوا اور پھر اس کے بعد آپ نے دوسرا نکاح کرنا ہے، اور وہ اس کے لیے زید بن سہیل انصاری اس وقت تک ایمان نہیں لائے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ آپ کو، چونکہ آپ ذہین فتین اور ساتھ ساتھ ایک خوبصورت طہارت کا پیکر آپ ہستی تھیں، بہت سارے آپ کو آفرز اور پیغام آئے نکاح کے، لیکن آپ نے کسی کو قبول نہیں کیا، تو زید بن سہیل انصاری کا جو اصرار تھا وہ کافی جب بڑھ گیا تو اس وقت پھر آپ نے جو مکالمہ کیا جس کی جانب آپ نے بھی اشارہ کیا، اس مکالمے میں آپ نے ایک سوال زید بن سہیل انصاری کے سامنے رکھا جو ابو طلحہ کے جو ہے کنیت سے معروف ہوئے، ان سے کہنے لگیں کہ کیا تمہارا معبود وہ نہیں کہ جو زمین سے اگی ہوئی لکڑی کا بنا ہوا ہے اور انسان نے اسے خود ہی تخلیق کیا ہے؟ اللہ! تو اس نے جواب میں کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، میرا معبود لکڑی کا بنا ہوا۔ تو آپ نے جواب میں سوال کیا، کیا تمہیں اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے خدا کی عبادت کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اللہ! بس یہ کلمات تھے کہ جو ان کے دل پر دستک دینے کے لیے کافی تھا۔ اچھا، قطع کلام کی معذرت،
یہ وہ موقع ہے جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایمان نہیں لائے تھے اور اپنا پروپوزل بھیجا تھا، پروپوزل بھیجا ہے، اس کے جواب میں مطلب وہ ہاں نہ کرنے کی بجائے آپ نے یہ سوال کر، یہ سوال کر، اور جب وہ دل پر دستک ہو گئی تو اس کے بعد جب وہ ایمان لے کر آ گئے تو سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئیں، اور آپ نے اس آفر کو نہ صرف قبول کیا بلکہ آپ نے اپنا حق مہر معاف کر دیا۔ جب پوچھا کہ حق مہر تو لے لیتی تو آپ نے کہا کہ ان کا اسلام قبول کرنا ہی میرا حق مہر ہے۔ اللہ، کیا ایمان کا تقاضا! اب یہ ایمان کے وہ تقاضے ہیں، اور جو یوں سمجھیے کہ کسی طور پر بھی ایمان سے ہٹنے کا سوال بھی نہ پیدا ہونا ہے، یہی آپ کی شخصیت کو دیگر صحابہ اور صحابیات سے ممتاز کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو حضرت ابو طلحہ سے اولادیں عطا فرمائی، لیکن رب کی قدرت کے سب ہی کی بچپن ہی میں وصال ہوا ہے۔ انہی میں سے ایک شہزادے ہیں جن کے حوالے سے یہ واقعہ بخاری شریف میں بھی ذکر کیا گیا، اور اسے سفیان بن عیینہ نے خاص طور پر روایت کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے شہزادے تھے کہ جو علیل ہو گئے، اور اس کو روایت جو ہے خود حضرت انس بن مالک مرفوع راوی جو ہیں وہ حضرت انس بن مالک خود ہیں، اپنی والدہ کا تذکرہ انہوں نے خود کیا ہے کہ میری والدہ ام سلیم کے بیٹے علیل تھے، تو ابو طلحہ میرے والد جو ہیں صبح جاتے ہوئے انہوں نے میری ماں سے کہا کہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ جب وہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے یہی دریافت کیا کہ بیٹے کا کیا حال ہے، تو آپ نے کہا کہ اب آرام میں ہے۔ آپ نے ظاہر سی بات ہے پورے دن کے تھکے ہوئے آپ کے شوہر نامدار گھر آئے ہیں۔ آج کی خواتین اور اس واقعے کو سامنے رکھا جائے تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ شوہر کی خدمت اور شوہر کے معاملات میں ایک زوجہ کو کتنا حساس ہونا چاہیے۔ مطلب یہ بیونڈ دی امیجنیشن ہے یہ واقعہ، یہ سننے والوں کے لیے بڑی توجہ سے سنیے ناظرین۔ وہ آپ کے بیٹے کا وصال ہو چکا ہے، شوہر نامدار آ کر پہلا سوال یہ کر رہے ہیں کہ بیٹے کا حال کیسا ہے، تو آپ جواب میں کہیں گے کہ اب آرام میں ہے، اب سکون میں ہے، لیکن ان کا وصال ہو چکا ہے، کھانا کھایا ہے۔ بعض روایات کے مطابق جو ہے آپ نے شب عروسی بھی فرمائی، اور پھر اس کے بعد جب صبح آپ کو اطلاع دی گئی کہ آپ انہیں جا کر تدفین کرائیں تو آپ کو غم بھی ہوا، آپ کو غصہ بھی آیا، جس پر آپ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کہنے لگے یا رسول اللہ، سیدہ ام سلیم نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا مجھ سے جدا ہو گیا، مجھے پوری رات خبر ہی نہ دی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیسے کمال رحیم اور شفیق اور سب سے بڑھ کر بڑے حکیم تھے کہ آپ نے ان کی دلجوئی اس انداز میں فرمائی کہ جو کچھ رات میں گزرا اللہ رب العزت تمہیں اس سے برکت عطا فرمائے۔ اس پر شارحین نے کلام کیا، اور بخاری شریف کے یہ الفاظ ہیں کہ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو برکت کی دعا تھی وہ یہ تھی کہ پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور کہتے ہیں کہ عبداللہ کی اولاد میں ہم نے 9 لوگ ایسے دیکھے کہ جو قرآن کے بہترین قاری تھے۔ اللہ، تو یہ حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ خاندانی وجاہت کا سلسلہ ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں ظاہر سی بات ہے کیوں نہ منتقل ہوتا، ماں کی تربیت کا خوبصورت اثر آپ کی ذات میں نظر آتا۔ میں اس حکمت و دانائی پہ میں قربان جاؤں کہ اس کا عشر اشیر آج اگر موجودہ خواتین میں پیدا ہو جائے نا، آپ یقین مانیے شوہر بیوی کے کئی تنازعات جو ہے نا، کئی تنازعات اس سے ختم ہو جائیں، اور میرا خیال ہے زندگی جو ہے وہ بہت آسان ٹریک پہ ہماری ہو جائے۔ قربان جائیے صاحب۔ اب ایک خاص بات، یہ تو ایک پہلو ہے آپ کی شخصیت کا، ایک پہلو اور ہے، اور جس پہ تھوڑا سا اشارہ ابتدا میں علامہ صاحب نے فرمایا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں اس پہ آپ گفتگو فرمائیے کہ اپنی اولاد کو خود آگے بڑھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کے لیے پیش کرنا، پھر ایک ماں کی مامتا کے جذبے کے تحت سرکار علیہ السلام سے یہ عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، سرکار کا خدمت گزاری کے لیے قبول کرنا، سرکار کی پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ شفقت، اور آپ کو جو خاص دعا اور اس خاص دعا کا ثمرہ پھر نظر بھی آیا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ جب 10 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو پھر ماں باپ یہ غور کرتے ہیں کہ بچے کا مستقبل کیسے بہتر ہو، یہ کمانے کے لیے کیسے جو ہے وہ زمانے سے جو ہے وہ روشناس ہو، اور کس دکان پر جائے اور کہاں جائے۔ لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا جو ایمان افروز تذکرہ ہوا ہے، تو آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر میں مصروف ہیں کہ آپ نمودار ہوتی ہیں اپنے بچے کو لے کر اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں انس کو آپ کی خدمت میں دینا چاہتی ہوں. اللہ. آپ اس کو اپنی خدمت میں ہمیشہ کے لیے قبول فرما لیں. اللہ. میں نے وقف کر دیا اس کو آپ کے لیے. اس کے شب و روز آپ کے ہیں, آپ اس کے مالک ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو اپنا غلام بنا لیجیے. اللہ. ہم کہتے ہیں نا غلامی رسول میں, تو وہ غلامی رسول میں انہوں نے حقیقتاً دیا ہے کہ اس کو اپنا غلام بنائیں, اس کو اپنا خادم بنائیں اور اس کو دعائیں دیں. اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس پہنچے ہیں تو پہلے ہی دن حضور علیہ السلام کی ان کو دعا ملی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال کے لیے, ان کی اولاد کے لیے دعا دی. اور حضور اکثر ان کو یہ دعا دیا کرتے تھے کہ اللہم اکثر مالا و ولدا, اے اللہ اس کے مال کو زیادہ کر دے, اس کی اولاد کو زیادہ کر دے, وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ, اور اس کو جنت میں داخل کر دے. یعنی حضور کی عطا دیکھیں, دنیا بھی عطا کی اور آخرت بھی عطا کی, یہ حضور کی عطا ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے 100 سال عمر پائی, اور یہ نوجوان, اور 100 سال کی عمر میں یہ چہرے کی سرخی اور یہ آنکھوں کی تیز بینائی, کیونکہ دعائے رسول ہے. اور پھر اولاد دیکھیں تو 80 کے قریب تو آپ کے بیٹے بعض روایات میں شمار کیے گئے ہیں, اور اگر ساتھ پوتے اور پوتیاں اور وہ ملائیں تو وہ 100 سے زیادہ, یعنی عمر میں اولاد میں سینچری آپ کی ہوئی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ کہا کرتے تھے کہ میں نے حضور کی وہ 2 دعائیں تو اپنی زندگی میں پا لی ہیں, تیسری کا انتظار کر رہا ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے جنت میں داخل ہونا ہے. اللہ. تو دعا کا جہاں تک معاملہ ہے, پہلے ہی دن آپ کو دعا ملی ہے, لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب کوئی ہمارے کام آتا ہے, ہماری خدمت کرتا ہے, تو ہمارے منہ سے فوراً اس کے لیے دعا نکلتی ہے. یعنی اس اعتبار سے خدمت کے پہلو سے آپ دیکھیں تو حضرت انس صحابہ کرام میں وہ ممتاز صحابی ہیں جن کو روز رسول خدا کی دعا ملی. اللہ. آپ یقین کریں کہ اتنا وہ حضور سے محبت کرنے والے تھے کہ جب یہ خبر آ رہی تھی نا کہ حضور آ رہے ہیں, حضور آ رہے ہیں مدینہ میں, تو یہ 10 سالہ بچہ جو ہے نا وارفتہ حضور کے لیے جو ہے نا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہ ہمارے نبی آ رہے ہیں, ہمارے نبی آ رہے ہیں, بڑی حضور سے اسی وقت سے محبت تھی. صبح کاذب کے وقت, ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا تھا, انس اپنے گھر سے اٹھ کے 10 سالہ بچہ حضور کے گیٹ پہ آ جاتا تھا. کیا منظرنامہ ہوگا اس واقعے کو جب میں پڑھ رہا تھا, آپ ذرا ریکال کیجئے ایک لمحہ, پھر دوبارہ آپ جو جملہ ادا کیجئے کہ صبح مطلب تہجد کا وقت ہے, تاریکی کا عالم ہے اور سب سو رہے ہیں, اور 10 سالہ ایک بچہ جو ہے وجہ وجود کائنات میں وضو کے پانی کے لیے جا رہا ہے. کیا منظرنامہ, صبح اٹھتا ہے, روز بلا ناغہ بارگاہ رسالت میں آنا, حضور علیہ السلام کو وضو کرانا, حضور نے اگر روزہ رکھنا ہے تو حضور کے لیے کھجور پیش کرنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سحری کرانا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک اٹھانا, چھڑی مبارک اٹھانا, نالین پہنانا, حضور کا ہاتھ تھامنا, پھر مسجد لے کر آنا, پھر مسجد سے واپس لے کر آنا, اور پھر صبح سے لے کے دوپہر تک حضور کے ساتھ رہنا سارے معمولات میں, پھر ایک نظر جا کے اپنے گھر دیکھنا, پھر اپنے گھر سے ہو کے ظہر میں واپس آنا, پھر عصر کے بعد تک بارگاہ رسالت میں رہنا, جو حضور کے گھر میں پکا ہے وہ کھانا, اور حضور کے ساتھ بیٹھ کے کھانا, اور حضور کی مسکراہٹیں لینا, حضور کے احکامات پہ عمل کرنا, حضور جہاں بھیجتے ہیں حضرت. اور پھر کمال یہ ہے یہاں پر پہلو میں پوری امت مسلمہ کے سامنے جو بچوں کی محبت کا پہلو ہے. اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عالم انسانیت کو بچوں کی محبت اف والی بات بتائی نا کہ اف تک نہ کی, کہ 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. خود حضرت انس کہتے ہیں میں رہا, حضور علیہ السلام نے مجھے ایک مرتبہ بھی ڈانٹا نہیں, ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا تم نے یہ کام کیوں نہیں, اتنا بھی غصہ نہیں کیا, یہ کام کیوں نہیں کیا اور یہ کام کیوں کیا, سوال ہی نہیں. دونوں پہلوؤں سے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر محبت کا یہ عالم کہ حضور ان سے کہتے تھے یا ذل اذنان, اے 2 کانوں والے, یعنی خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرمایا کرتے. تو یہ وہ پہلو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت کے اور تعلق کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حاصل ہوئے, تو آپ جو ہے وہ اس کی وجہ سے زمانے میں ممتاز ہوئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم ترین ٹائٹل سے ناظرین نماز گئے. اب جو آپ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، ظاہر کچھ بات تو ہوئی لیکن مزید اس پہ بات کرتے ہیں. اور بعد از پردہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کا جو ایک حسین انداز تھا کہ آپ سرکار علیہ السلام ہی کا تذکرہ پاک کیا کرتے تھے اور اسی تذکرے کے اندر گم رہا کرتے تھے، بتائیے ذرا مجھے صاحب. سبحان اللہ. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. صحیح بات. تو آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ انسان کو جنون اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جاتا ہے. تو پھر آقا علیہ السلام کی جنہوں نے زیارت کی، جنہوں نے دیکھا آقا علیہ السلام کے اوصاف کو دیکھا، آپ کے محاسن کو دیکھا، آپ کے اخلاق مطہرہ کو دیکھا اور بچپن میں یوں آقا علیہ السلام کی خدمت میں وقت گزارا کہ ہر لمحہ محبت بھرا تھا اور ہر لمحہ محبت آمیز تھا. اور آقا علیہ السلام نے جیسا کہ ابھی حضرت نے ذکر فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے کبھی ان سے کوئی اظہار ناراضگی ہی نہیں فرمایا. تو ایسے میں آپ سوچئے کہ دل موہ لینے کے لیے اور کیا چاہیے ہوتا ہے. تو آقا علیہ السلام کا پیکر ان کے سامنے تھا جسے قرآن مجید آقا علیہ السلام کے لیے والضحا کہہ کر آپ کے چہرہ انور کی قسمیں اٹھا رہا ہے، واللیل اذا سجا فرما کر آقا علیہ السلام کی زلفوں کی قسمیں ہیں. تو آقا علیہ السلام کے پیکر حسن و جمال کا جو تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے، جو سیرت نگاروں نے ایک آئینہ داری کی ہے، تو حضرت انس بن مالک نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ صرف آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ اپنی روح کی گہرائی سے دیکھا ہے. اور آقا علیہ السلام کے حسن مبارک کی خوشبو کو سونگھا ہے براہ راست. اور آقا علیہ السلام کے ساتھ جب یوں وقت گزرا ہو تو پھر محبت کا عالم کیا ہوگا. یعنی آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ اوصاف عطا فرمائے کہ کوئی دیکھنے والا دیکھے اور دیوانہ ہو جائے، تو ایک لمحے بھر کو دیکھے اور دیوانہ ہو جائے، ایک لمحے بھر کو آقا علیہ السلام کے ساتھ صحبت پا لے، کوئی معاملہ کر لے، متاثر ہو جائے. تو جنہوں نے 10 سال کم و بیش یوں گزارے کہ لمحہ لمحہ آقا علیہ السلام کی صحبت میں گزارا، تو پھر ان کے دل میں آقا علیہ السلام کی محبت اور وارفتگی کا عالم کیا ہوگا، یقیناً اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اچھا، ایسے میں کئی واقعات بھی آتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دن یہ آتا ہے کہ آپ آقا علیہ السلام کا ذکر مبارک کرتے کرتے آپ پر گریہ ازاری طاری ہو گئی، کپ کپی طاری ہو گئی، اور آقا علیہ السلام کے ہجر میں، فراق میں، محبت میں رونے لگ گئے. اور پھر یہ عرض کیا کہ کاش جلد ہی وہ قیامت کا دن آ جائے اور میرے آقا میرے سامنے ہوں اور میں عرض کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خادم حاضر ہے. تو وہ یعنی وہ وارفتگی کا عالم ہے. ایسے ہی ایک دن آپ ہی کے، چونکہ جب آپ تذکرہ اس طرح سے فرماتے ہیں تو پھر سننے والوں پر بھی وہ اثرات ہیں. تو شاگرد نے ایک دن پوچھ لیا، حضرت کیا آپ نے آقا علیہ السلام کے دست مبارک کو کبھی چھوا؟ تو آپ نے عرض کی، آپ نے فرمایا ہاں. تو اس نے آگے بڑھ کر آپ کے ہاتھ مبارک چوم لیا، بوسہ دے لیا. اور پھر آخری بات یہ کہ پھر آپ یہ کرتے جب محبت میں وارفتگی ہو جاتی تو پھر آقا علیہ السلام کے تبرکات رکھے ہوئے تھے، پھر مجلس سے اٹھ کر جا کر پھر انہیں دیکھتے اور اپنی پیاس بجھاتے. اچھا، میں اگر غلط نہیں ہوں تو مجھے کچھ ریکال نہیں ہو پا رہا، میں ابھی یہی سرچ کر رہا تھا، اتفاق کی بات ہے کہ میں اس کو مس کر گیا، کہ ابو دھابی میں غالباً فیملی آپ کی اولادوں میں سے کہا جاتا ہے جن کے پاس زلف مبارک جو ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ سرکار علیہ السلام کی اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو طویل زلفیں ہیں وہ پورا ایک بنچ ہے جو دبئی میوزیم وغیرہ میں بھی اس کی زیارت کروائی جاتی ہے.
تو یہ اعزاز بھی آپ کی فیملی کو حاصل ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ دیکھیے تقوی و پرہیزگاری کس معیار پہ. لیکن کمال یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ وہ جو تقوی کا معیار جو نماز کے اندر خاص طور پہ سیٹ کروایا وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کروایا. اچھا ظاہر ہے یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ گھر ہے جس میں سرکار علیہ السلام کا آنا جانا، سرکار علیہ السلام کا خاص پرتو. اور آپ یہ دیکھیے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تربیت کی ابتدا میں بات کر رہے تھے، وہ شجاعت و بہادری جو ہے وہ منتقل ہوئی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر. اور وہ حق بولنا، حق کو بیان کرنا، ببانگ دہل بیان کرنا، کسی کا خوف نہیں. وہ ذرا آپ بتائیے خاص طور پہ مرویات کا معاملہ بھی چونکہ ظاہر ہے سرکار علیہ السلام کا قرب، تو وہ بھی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً ان کی بہادری اور شجاعت کا کیا کہنا، جو 11 سال کی عمر میں میدان احد میں کھڑے تھے، جن کا بچپن حضور کے ساتھ جنگوں میں گزرا، جن کی ابتدائی جوانی حضور کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کے میدانوں میں گزری. اور خیبر کے موقع پر تو حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ایسے چل رہے تھے حنین کے موقع پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے آپ کا پاؤں مبارک مس ہو رہا تھا. اللہ اکبر. تو یہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر میدان میں کھڑے ہونا یہ کسی عام شخص کا کام نہیں ہے. یہ انسان کے لیے شجاع اور بہادر ہونا اس کے لیے ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بھی آپ کا جو معاملہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوا جنہوں نے خلاف شرع کوئی کام کرنا چاہا، خواہ وہ عوام میں سے کوئی ہو، خواہ وہ طبقہ حکمران میں سے ہو، انس بن مالک آہنی دیوار بن کر سامنے کھڑے ہوئے. حتیٰ کہ وہ ابن زیاد ہو، حتیٰ کہ وہ حجاج بن یوسف ہو. حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ بھائی یہ میرے گھوڑے ہیں، آپ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں، حضور کے پاس بھی گھوڑے ہوتے تھے، ذرا ان کے بارے میں بتائیں. اس سے بڑے تفاخر سے کہا تھا کہ بڑے گھوڑے ہیں میرے پاس. بڑے. حضرت انس کہنے لگے بھئی ایک گھوڑے وہ ہوتے ہیں کسی کے پاس جس سے وہ نیت کرتا ہے جہاد کی، لوگوں کی خدمت کی، تو وہ تو جنت میں جانے کا باعث ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے جو گھوڑوں پر خالی فخر کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ ریاکاری کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ گھوڑوں کی وجہ سے بھی جہنم میں جائے گا. اور کہا حجاج تو اسی قسم میں سے ہے، تو اپنے گھوڑوں پہ فخر کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، تو جہنم میں جائے گا. کہا تمہاری خدمت رسول کا پاس نہ ہوتا تو میں تمہیں جو ہے نا وہ سزا دیتا. کہا تو مجھے سزا دے گا؟ دنیا کا کوئی جابر مجھے سزا نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میرے رسول نے تو مجھے ایک ایسے کلمات سکھائے ہوئے ہیں کہ اگر میں وہ پڑھ لیتا ہوں نا تو کوئی میرے سامنے دم نہیں مار سکتا. تو حجاج بن یوسف کانپنے لگا ان کلمات کا سن کر. کہا مجھے وہ بتا دو. کہا تو اگر اس کا اہل ہوتا تو تجھے بتاتا، تو اس کا اہل ہی نہیں ہے. اس انداز میں بات کرنا. ابن زیاد کے بارے میں سنا کہ حوض کوثر کی حدیث اس کے سامنے بیان ہوئی تو اس نے شبہ کا اظہار کیا. بولا اس نے کیسے شبہ کا اظہار کیا؟ خود اس کے پاس پہنچ گئے. کہا میں سناتا ہوں اللہ کے رسول کی حدیث. پھر ساری حوض کوثر کی حدیث آپ نے پڑھ کر جو ہے وہ سنائی ہے. تو یہ آپ کا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ گورنر تھے مدینے کے. اچھا گورنر خود نماز پڑھایا کرتا تھا، تو آپ ابھی شہزادگی کی عمر میں تھے تو نماز کنورژن آپ کی یوں سمجھ لیجیے ٹرانسفارمیشن کے مراحل سے تو نماز میں کمی، تو آپ جگہ جگہ ٹوکتے تھے. تو گورنر کہنے لگا آپ تو میری مخالفت ہی کرتے ہیں. کہا جب تک رسول
رسول خدا کی نماز نہیں پڑھو گے انس ٹوکتا رہے گا، کوئی گورنر ہو یا کوئی بھی ہو، ہاں ویسی نماز پڑھو گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ پڑھیں گے، ویسی نہیں پڑھاؤ گے میں تمہارے ساتھ نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو اس پر وہ بڑی ایک صالح طبیعت کے تھے عمر بن عبدالعزیز، تو کہا پھر آپ سکھا دیا کریں نا، کہا آیا کرو میرے پاس، تو پھر بلایا، پوری نماز دوبارہ ان کو سکھائی ہے۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تھا کہ وہ کس طرح جو ہے اللہ کے رسول کے دین کے لیے کبھی کسی سے کمپرومائز یا بزدلی یا پیچھے ہٹنے کا معاملہ نہیں کیا، ہمیشہ جو ہے وہ سامنے کھڑے ہوئے، اور آپ نے ان احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ، دیکھیں کتنے ڈائمنشنز پہ ہم نے بات کی، آپ میدان میں مجاہد، مسلح پر نمازی، خدمت رسول، ماہر فقی، ماہر محدث، اور آپ کے شاگردوں کا جیسے ذکر کیا گیا، مورخین لکھتے ہیں کہ جب آپ کے اپنے بیٹے اور پوتے سامنے بیٹھتے تھے تو 100 سے زیادہ لوگوں کی جماعت تو وہ بن جایا کرتی تھی، تو وہ سب اللہ ہوتی تھیں جن کو سکھایا کرتے تھے اور جن کو تعلیم دیا کرتے تھے، اور پھر آپ ہر جگہ پہنچے اور حضور کا پریکٹیکل طریقہ، آپ جب کوئی کہتا تھا نا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا حضور ایسے نماز پڑھتے تھے، حضرت انس آپ آخری صحابی تھے بصرہ کے، سب سے آخر میں آپ کا انتقال ہوا، تو آپ اٹھ کر بڑے فخر سے کہتے تھے تم تو سن کے کہو گے آؤ میں نماز وہ پڑھوں جو میں نے خود رسول خدا کے ساتھ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور جاتے جاتے صاحب ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سرکار علیہ السلام کے پردے کے بعد ظاہر جو نگاہ مطلب جو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہو اور جن کی نگاہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی ہو، اس کو پھر اور کیا دنیا میں صاحب سمجھ آئے گا۔ تو وہ تو انہی کے تذکرے میں رہتے تھے، تو ایک محفل میں تذکرہ کرتے کرتے گریہ طاری ہو گیا، تو جیسے گریہ طاری ہوا تو آپ نے روتے روتے فرمایا کہ انشاءاللہ کل محشر کا میدان ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اور میں میرے سرکار کے سامنے حاضر ہوں گا اور اپنا تعارف اس طرح سے کروں گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی آپ کا خادم انس ہوں جو آج آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں کل بروز محشر عطا فرمائے۔ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں، رزق میں خیر و برکت کا وظیفہ بتلاتے ہیں کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو شخص رات کو سونے سے قبل سورہ واقعہ پڑھے گا وہ پوری رات سکون کی نیند سوئے گا انشاءاللہ، اور اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا اور رزق میں برکت ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ حق کی تلخی پر صبر کرو، کیونکہ مصیبتوں پر صبر کرنا دشمنوں کی خوشی کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔